اس لیے عذاب آیا. یعنی یہ ہم وہ بولیں گے نا جو قرآن میں ہے. ہو گیا، چلو چھوڑ دو. نہیں، وہ بقرہ پورا کرنا ہے اس طرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ایک سوال، اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر اول ہے، کیا آپ نے مکمل قرآن کی تفسیر بیان فرمائی؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب ہے کہ نہیں. اگر پوری قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں تو کسی اور کی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر قرآن میں تدبر کی بھی گنجائش نہ ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کی تفسیر خود ارشاد فرمائی، کیونکہ احکامات اٹل ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. جیسے قرآن میں حکم ہے نماز کا، اقیم الصلاۃ. نماز کیسی پڑھی جائے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت آپ نے اپنے قول و فعل سے کی، اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم ہے. اب مقادیر زکوٰۃ کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. حج کا حکم ہے، حج کی تفصیلات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، احادیث میں ہے. اس طرح روزہ ہے، اس طرح دیگر احکامات ہے. تو احکامات اٹل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایسا نہیں کہ نماز میں کوئی اجتہاد کی گنجائش ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، نہیں. اس لیے حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر، یعنی وہ احادیث جن کا تعلق تفسیر کے ساتھ ہے، وہ انتہائی کم ہے. مسلم شریف میں صرف 18 حدیثیں ہیں کتاب التفسیر میں. تو صحیح مرفوع حدیث تفسیر میں وہ بہت کم ہے. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثلاثۃ لا اصل لها، 3 چیزیں ایسی ہے جس کی سند متصل نہیں ہے، لا اصل لها. تو اس میں ہے کہ المغازی والملاحم والتفسیر. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. احکامات کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ کے رسول نے خود بیان فرمائی، اور باقی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی. قصوں میں دعوت دی، غور و فکر کی، مثالوں میں دعوت دی. قصوں کے بیان کرنے کے بعد یا اس کی ابتدا میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. اس قصے میں غور و فکر کرو، تحقیق کرو. محققین کے لیے بہت عبرتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس سے. مثالیں ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، اس کو عالم سمجھتے ہیں. جو قرآن کی مثال سمجھتے ہیں وہ عالم ہے، جو قرآن کی مثال نہیں سمجھتے وہ عالم نہیں ہے. اس لیے بہت سارے اسلاف رحمہم اللہ مثالوں میں غور و فکر کرتے تھے. اگر کوئی مثال، کسی مثال کی تطبیق میں مشکل پیش آتی، سمجھ نہیں آتا، تو وہ روتے کہ میں عالم نہیں ہوں. ورنہ اللہ کس کو عالم کہہ رہا ہے؟ جو قرآن کی مثال سمجھتا ہے. ہم لوگ تو عالم اس کو کہتے ہیں جو 8 سال درس نظامی پڑھا ہو. لیکن اللہ کے عالم کون ہے؟ جو قرآن کی مثال سمجھتا ہے. وما يعقلها الا العالمون. صرف قرآن کی مثالیں انسان سمجھ لے، یہ بھی بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا علم ہے. صرف مثالیں ہی بیان کرنے لگ جائے، لوگوں کو مثالیں سمجھائے. کیونکہ ہر عقل مند آدمی اپنی بات سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لیتا ہے نا.
کیونکہ مثال سے کیا ہوتا ہے، معقول بات محسوس ہو جاتی ہے، اور تقریب الی الفہم کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مثالیں پیش کی ہیں، قرآن کریم میں 44 قسم کی مثالیں ہیں، تو یہ بات بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تدبر ہے نا، اس کے مراحل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کھول کے آپ تدبر کریں، دل کو کھول کے آپ تدبر کریں گے نا، تو جو عام روٹینی قسم کا آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ قرآن کریم کے ایک حلاوت محسوس کریں گے اور تبدیلی محسوس کریں گے آپ۔ تو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا آپ کرتے جائے، اس کی عادت ڈالیں، کیونکہ جتنا بھی بڑا کام ہونا تو وہ ایک چھوٹے سے قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کو لمبے سفر پہ جانا ہے تو لمبے سفر پر آپ کیسے جائیں گے نا، ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے، شروع کریں گے تو آگے آپ چل پڑیں گے۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم میں آپ تدبر کریں۔ اچھا، اب سورۃ بقرہ میں آپ آیت کھولیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ 80 نمبر آیت۔ یہودیوں کے ذہن میں صاحبزادگی کا صور بھی تھا، یہ ہم صاحبزادے ہیں نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ ہم تو جہنم جائیں گے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اگر جانا بھی پڑا تو چند دن کے لیے جانا پڑے گا۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، جانا پڑا تو ایک چلے کے لیے۔ 40 دن جو ہمارے باپ دادے نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بس اتنے دن جائیں گے، یا ایک ہفتے کے لیے جائیں گے، کہتے باقی نہیں۔ یہ اپنی شان بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ایسے کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضمانت دی کہ اللہ ہرگز اس کی مخالفت نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا ویسے بھی بنیاد باتیں کرتے ہو؟ ادھر ہے ایام معدودہ، اور سورۃ آل عمران میں آئے گا ایام معدودات۔ نحو پڑھا ہے نا آپ نے، ایام جمع مکسر ہے، اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، یہاں اپنے اصل پر ہے، اور وہاں پر معدودات جمع، وہ تو قاعدے کے خلاف ہے نا، کیونکہ ایام جمع مکسر ہے، اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، کتب قیمہ، کتب قیمات تو نہیں آتا ہے، تو وہاں مضاف محذوف ہے، ساعات معدودات، یا جو بھی ہے آپ دیکھ لینا، میں توجہ دلاؤں گا آپ۔ اس کو کہتے ہیں متشابہات، اس میں نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو تفسیر آپ دیکھیں گے، اس تفسیر کا نام ہے بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، مجد الدین فیروز آبادی کی، 6 جلدوں میں ہے۔ ایک جلد علماء کے اخلاق پر ہے، اور 5 جلدوں میں بصائر ہے، کہتے ہیں بصیرۃ فی فلاں، بصیرت۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے، کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر صورت کے اندر متشابہات ہوتے ہیں، وہ حفظ کی متشابہات ہیں نا، تفسیر کی متشابہات ہے۔ اگر آپ کو نقطہ معلوم ہو گیا، کبھی آپ کی غلطی نہیں آئے گی۔ آپ اگر حافظ رمضان میں سناتے پھر آپ کی غلطی نہیں آئے گی۔ بقرہ میں ہے یذبحون ابناءکم، اور سورۃ ابراہیم میں ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہاں وہ زیادہ ہے، یہاں وہ نہیں ہے، کیوں؟ آپ کو نقطہ معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کی غلطی نہیں آئے گی۔ تفسیر، جس تفسیر میں یہ بات آپ کو ملے گی، اس کا نام کیا ہے؟ بصائر ذوی التمییز
فی لطائف الکتاب العزیز، مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ دل کو سخت کرتا ہے، گناہوں میں انسان آگے جاتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں یہ قانون ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ملایا ہے، ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ کا حق لا تعبدون الا اللہ، والدین کا حق وبالوالدین احسانا، لہذا والدین کے حق میں آپ تساہل نہ کریں۔ احساناً کہا ہے، احسان یہ قانون و عدل سے اوپر ایک درجہ ہے، یعنی ایک تو ان کے ساتھ آپ کوئی قانون ضابطہ نہیں چلائیں گے، دو قسم کے لوگوں کے ساتھ ضابطے نہیں چلتے ہیں، ایک استاذ کے ساتھ اور ایک والدین کے ساتھ۔ بس وہ استاذ ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں مولانا الیاس صاحب جو میرے چچے تھے، میں ان کے ساتھ بات کرتا تھا دلیل سے، تو میرے بات درست ہوتی تھی، وہ نہیں مانتا تھا۔ وہاں مجلس میں بیٹھے لوگ بعد میں اس کو بولتے تھے نا کیا یہ اس کی بات تو صحیح ہے، کہتے میں چچا بھی تو ہوں نا، مجھے نہیں ماننا ہے۔ تو ان کے ساتھ ضابطے نہیں چلتے ہیں۔ احسان یہ نہیں کہ آپ ان سے پوچھیں آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، نہیں، آپ پوچھے بغیر اس کا منشا سمجھ کے آپ کو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ میرے والد صاحب ایسے ہیں، میرے والد صاحب، بھائی وہ آپ کے دوست ہیں کیا کہ آپ ان کے ساتھ ضابطے چلاتے ہیں؟ ان کے ساتھ ضابطے نہیں ہے۔ مخلوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ ہاں، شرک میں ان کے بات نہیں ماننی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اوس و خزرج یہ دونوں مشرکین کے قبائل تھے، اور بنو نذیر بنو قریظہ یہود تھے۔ اوس و خزرج کو یہ لڑاتے تھے، یہود کا ایک قبیلہ ایک کا حلیف بنا تھا، دوسرا قبیلہ دوسرے کا حلیف بنا تھا، جنگیں ہوتی تھی۔ اوس نے خزرج پر مثال کے طور پر چڑھائی کر دی، اور بنو قریظہ ان کے ساتھ ہے، بنو نذیر ان کے ساتھ ہے۔ ان میں گرفتاریاں بھی ہو جاتی تھی، قتل و غارت بھی ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہودی بھی پارٹی کی وجہ سے وہ گرفتار ہو جاتے تھے، تو دوسرے یہودی چندہ جمع کر کے، مثلا بنو قریظہ کے یہودی گرفتار ہو گئے بنو نذیر کے پاس، اپنے پارٹی کے حلیف کی وجہ سے، تو ایک چندہ جمع کرو، اپنے یہودی بھائی کو چھوڑاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ ہم یہودیوں پر ایک دوسرے کا قتل کرنا حرام ہے۔ اچھا، قتل کرنا حرام، قید کرنا حرام ہے، تو یہ قتل کرنا کہاں سے آ گیا؟ گھروں سے نکالنا بھی تو حرام تھا۔ کہتے جی وہ پارٹی کی وجہ سے لڑنا پڑتا ہے نا، پارٹی کی وجہ سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کی یہ بیماری ذکر کی کہ یہ تورات کا ایک حکم مانتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ آگے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا تھا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر یہودی ہو تم ایسے لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے، گھروں سے نکالتے رہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارے یہودی بھائی تمہارے پاس قید ہو کے آتے ہیں تم فدیہ ادا کرتے ہو،
تو سنو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض مانتے ہو بعض نہیں مانتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ایک دوسرے کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قتل کرنا قرار دیا، تقتلون انفسکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنی دوسری مومن بھائی کے ساتھ ایک نفس کی طرح ہے، کجسد واحد۔ جو چیز اس کو غمگین کرتی ہے، یہ اس کے غمزدہ ہونے سے یہ غمزدہ ہوگا، اس کی خوشی سے یہ خوش ہوگا۔ دوسری بات، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ مکمل دین پر راضی ہونا، والرضا بالدین کاملا۔ احکامات میں چانٹی کرنا، بعض کو لینا بعض کو چھوڑنا، یہ ایک قسم کا نفاق ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج مسلمان بھی یہی کرتے ہیں، چانٹی کرتے ہیں احکامات۔ چانٹی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہود کا عمل ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم ذلك خزي الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ دیکھو، چانٹی کرنے والوں پر کیا عذاب ہے دنیا میں، رسوائی۔ اب مسلمان اگر اپنی دین میں چانٹی کریں گے نا، تو ابھی مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ انہوں نے بھی چانٹی کی۔ اس طرح سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہود تورات کے بارے میں امین نہیں تھے، اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ تو یہود کی معاہدات پر، مذاکرات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ وہ خود اپنی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہو جائے؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اللہ نے کسی کو اپنا فضل دیا اور ان کے ساتھ آپ حسد کرتے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب، رسوا کن عذاب۔ جس کو بھی اللہ نے فضیلت دی، آپ اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ رسوائی اور عذاب، اللہ کا غضب اور رسوا کن عذاب۔ یہود نے حسد کیا مسلمانوں کے ساتھ، کیوں؟ قرآن کے نزول، وحی کی وجہ سے، نبوت کی وجہ سے۔ اچھا، اللہ کی مرضی ہے، جس پر چاہے وحی بھیجے۔ وہ حسد کرتے تھے کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تام لے۔ طاقتور مومن، مضبوط مومن جو اپنے دین کو مکمل تامنے والا ہے، یہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ جب بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے اور اس کو اپنے آنا کا مسئلہ بنا دیا، اصرار کرتے رہے، تو کیا ہوا؟ وہ محبت دل کے اندر رچ بس گئی۔ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کی دلوں میں داخل کی گئی العجلہ، بچڑے کو داخل کیا گیا نہیں، حب العجل، بچڑے کی محبت۔ اشراب کہتے ہیں پلانا، جیسے کپڑے کو رنگ جاتے ہیں نا، ایک ایک تار کے اندر گھس جاتے ہیں رنگ۔
تو عناد پر اصرار کرنا وہ کیا ہو جاتا ہے، عنادی کی دل میں وہ چیز رس بس جاتی ہے، اس کے ہاں وہ حقیقت بن جاتی ہے اگرچہ وہ باطل ہو۔ ابھی دیکھو بدعتیوں کو بدعت پر اصرار ہے، ان کی یہاں حقیقت بن گئی ہے۔ کسی کو شرک پر اصرار ہے، کسی کو صحابہ کی بغض پر اصرار ہے، کسی کو کس پر اصرار ہے، کسی کو کس پر اصرار ہے، عناد کی وجہ سے، تو ان کے یہاں یہ حقیقت بن گئی ہے ان کے یہاں، حالانکہ حقیقت نہیں ہے۔ کبھی انسان حیران ہو جاتے ہیں یار اتنی واضح بات ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ عناد پر اصرار کی وجہ سے یہ باطل ان کے ہاں حقیقت بن گیا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کی موت سے غفلت، موت کا تذکرہ بھی اس کو برا لگتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جی ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، کیوں؟ وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، کوئی اور لاتا ہم مان لیتے۔ اللہ نے جواب دیا جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی فرشتوں سے بھی محبت کرے گا۔ اس آیت سے ایک اہم ضابطہ ثابت ہوتا ہے، وہ کیا؟ سند پر اعتراض یہ یہود کا کام ہے۔ قرآن کی سند پر یہود نے اعتراض کیا۔ قرآن کی سند کیا ہے؟ محمد عن جبریل عن اللہ تعالی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے نقل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے، بیچ میں جبریل ہے، یہ راوی ہے۔ انہوں نے اس راوی پر جرح کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا۔ سند پر اعتراض کرنا یہود کا کام، جبریل قرآن میں سند۔ اس طرح صحابہ اکرام دین میں سند ہے، دین پہنچانے میں۔ صحابہ پر اعتراض کرنا یہ بھی یہودی مشن کا حصہ ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔ انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرے، کیونکہ جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اولیاء اللہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ یونس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ ہر صحیح العقیدہ متبع سنت مسلمان اللہ کا ولی ہے، عقیدہ صحیح ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی چھوٹا ولی ہے، کوئی بڑا ولی ہے۔ ولی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ کسی سے بیعت کرے گا، کسی خانقاہ سے اس کو خلافت ملے گی تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک صحیح العقیدہ مزدور جو فرض نمازیں پڑھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کماتا ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کا معیار، ولی کا تصور ایک ہمارے اور آپ کا ہے اور ایک قرآن کریم کا ہے۔ تو قرآن کا تو اتنا سیدھا سادہ ہے، اولیاء کا تعارف بھی اور اس کا تصور بھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بس۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ جی اس پیغمبر کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ سلیمان کو پیغمبر کہتا ہے، وہ جادوگر تھا، جادو پہ حکومت کرتا تھا۔ اللہ نے جواب دیا وما کفر سلیمان، جادو کفر ہے، سلیمان نے جادو نہیں کی۔ ساحر کافر ہے،
اور جادو سیکھنا اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ ہاں اس پیغمبر کو اچھا سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کی، جادو حرام ہے، تو ہاروت و ماروت کیوں کرتے تھے؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہاروت و ماروت ابتلا کے لیے آئے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ جادو سکھاتے تھے فرق کرنے کے لیے معجزے اور جادو کے درمیان، اور کہتے تھے اس کو استعمال نہیں کرو، پہچاننے کے لیے۔ اس کی مثال جیسے پولیس کو جرائم کی ٹریننگ دی جاتی ہے نا، پولیس کو جرائم کی ٹریننگ دی جاتی ہے جرائم پکڑنے کے لیے یا کرنے کے لیے؟ بولو بھائی، اگر کوئی پولیس خود جرم کرنے لگ جائے تو قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے نا۔ ہاں، تو ہاروت اور ماروت نے ابتلا کے لیے، اللہ نے ابتلا کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ چاہے ہاروت و ماروت کے بارے میں آپ قصہ سنیں، ان کے بارے میں ایک جھوٹا قصہ مشہور ہے۔ یہ فرشتوں نے اعتراض کیا یہ انسان گناہ کرتے ہیں دنیا میں، دعوتی بند کر، آنکھوں پہ لگتا ہے، ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کبھی گناہ نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ معذور ہے، کہ ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، خواہشات ہے، کمزور ہے، نہیں ان کی جگہ ہم ہوتے ہم کبھی گناہ نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم 2 فرشتے منتخب کرو، میں انسانی خواہشات دے کے دنیا میں بھیجتا ہوں۔ ہاروت و ماروت کو منتخب کیا گیا، انسانی خواہشات دے کر دنیا میں بھیجے گئے، ایک عرصے تک یہ عبادت کرتے رہے۔ پھر زہرا نامی ایک عورت تھی، بدکار قسم کی عورت تھی، وہ ان کے سامنے آئی، یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اس سے بدکاری کا مطالبہ کیا، اس نے کہا نہیں، شرط ہے تم شراب پیو بت کو سجدہ کرو۔ نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا چلو شراب پی لیتے ہیں، چھوٹا گناہ ہے۔ شراب پیا، پھر اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا، تو کہتے زہرا جو ہے نا، وہ اوپر زہرا اللہ نے ان کو ستارہ بنایا، مسخ کر کے ستارہ بنایا، اور ان دونوں کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی۔ اب بابل شہر میں جو ہے نا کنواں ہے، اس میں لٹک رہے ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اندازہ لگاؤ، اچھا بدکاری سے بھی ان دونوں نے کی تھی یا زہرا نے بھی کی تھی؟ ہاں، تو وہ رنڈی آسمان پہ چڑھ گئی اور ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اندازہ لگاؤ یار۔ زہرا نے جب بدکاری کی تو کنجر ہو گئی نا، تو وہ آسمان پہ چڑھ گئی، اس کو اللہ نے ستارہ بنایا، اور ان دونوں کو عذاب۔ انا للہ۔ اب اس قصے کے بارے میں روح المعانی والا کیا لکھتا ہے؟ روح المعانی والا لکھتا ہے کہ وَنَصَّ شِهَابُ الْعِرَاقِي عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هَارُوتَ وَمَارُوتَ مَلَكَانِ يُعَذَّبَانِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِمَا مَعَ الزُّهْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ شہاب عراقی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں، زہرا نامی عورت کے ساتھ بدکاری کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا آدمی، کیونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ جادو کی خاصیت بیان کی کہ یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق آتی ہے اس سے۔ اچھا جادو تو بڑی چیز ہے پھر، تو اللہ نے جواب دیا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ جادو کے ساتھ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کی اجازت سے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر جادوگر کا سب کچھ ہوتا
تو پھر تو جادوگری کامیاب ہوتے ہیں. حالانکہ ذلیل ترین لوگ کون ہیں؟ جادوگر ہے ذلیل ترین. شیطان ان کو کتنا ذلیل کرتا ہے. تو معنی کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، جادوگروں کے پیچھے مت جاؤ. جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، تو ہر شریر کی شر سے اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء. حسد کی بیماری یہ ایک بنیادی عنصر ہے، بڑا مؤثر عنصر ہے اہل کتاب میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے میں. تعلقات، حسد، یہود نصارہ جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں اس میں حسد بالکل نمایاں ہوتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہود نے نسخ پر بھی اعتراض کیا تھا کہ احکام میں نسخ یہ شریعت میں تدریج ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، ڈاکٹر کی نسخے کی طرح ہے. اور یہود عجیب لوگ ہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ تورات نے پہلے کی کتابیں منسوخ کی ہے اور اللہ پر پابندی لگا رہے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ خیر اس میں ہے جو اللہ اس کے لیے پسند کرے. اللہ نے جو اس کے لیے حلال کیا اس میں خیر ہے، اللہ نے جو حرام کیا اس میں شر ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور چیز پر قادر ہے. فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ. عفو درگزر یہ مسلمانوں کے عظیم اخلاق ہے، خواہ مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، دین میں و حق میں. بالکل غلط ہے. نصارہ کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں ہے. اچھا آپ بتاؤ یہ دونوں صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ اچھا آپ کا جواب یہ کہ یہ صحیح کہتے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ دونوں صحیح کیسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. ہر ایک کی کتاب میں دوسرے کی تصدیق موجود ہے. کیا انجیل میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، انجیل میں تو احکامات میں نصارہ پر لازم تھا کہ وہ تورات کی اتباع کرے، کچھ تبدیلی ہو گئی. اب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی تکذیب ہو رہی ہے. اس میں ہر ایک کی کتاب میں دوسرے کی تصدیق موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے ہم یتلون الکتاب، حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہر ایک کی کتاب میں دوسرے کی تصدیق موجود ہے. غلط کہہ رہے ہیں. اس سے کیا مسئلہ ثابت ہو گیا؟ کسی کو گمراہ قرار دینا، بدعتی قرار دینا بغیر صحیح دلیل کے، یہ خود ایک گمراہی ہے. کسی کو آپ بدعتی کہتے ہیں، کسی کو آپ کافر کہتے ہیں، کسی کو آپ مشرک کہتے ہیں، اس کے لیے ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے، صحیح حدیث، صحیح دلیل کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہ غلط ہے. دیکھو بھائی، آپ جس کے مخالف ہے آپ کی کتاب میں اس کی دلیل بھی موجود ہے، آپ کیسے اس کو غلط کہتے ہیں؟ اس لیے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک دوسرے کو غلط کہتے وقت قرآن اور سنت کو دیکھے، فقہ کو دیکھے.
کہ میں جن کا رد کر رہا ہوں یہ ہماری کتاب میں اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات سوچے کہ میں جس کو غلط کہہ رہا ہوں میرے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کو غلط کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں دیکھ لے دیوبندیوں کی دلائل ان کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ اسی کا نمونہ ہے۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء قالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ اہل حدیث بھائی جو ہے نا بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بیماری ہے۔ بیماری یہ ہے کہ سنت یعنی احادیث یہ بدعت کے لیے آئے، بدعت کے مقابلے میں، اور یہ سنت کو سنت سے ٹکراتے ہیں۔ رفع یدین کرنا سنت ہے، نہ کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، دونوں سنت ہے یا نہیں؟ سنت بدعت کے مقابلے میں ہے، سنت سنت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ کوئی نتیجہ ملے گا اگر یہ دو چیزیں حدیث میں آئی ہے، ایک کو یہ غلط قرار دیتے ہیں، دوسرے کو درست، اس سے کیا ملے گا؟ ایک چیز کو آپ باطل نہیں کہہ سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ بدعت کا مقابلہ کرو، شرک کا مقابلہ کرو، خرافات کا مقابلہ کرو۔ اس آیت میں آگے ایک اور جملہ ہے بڑے کمال کا، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس لیے جو بھی عالم وہ ایک بات کرتا ہے، کسی کو غلط قرار دیتا ہے، بدعتی قرار دیتا ہے، مشرک قرار دیتا ہے، کافر قرار دیتا ہے، وہ یہ سوچے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ یوم القیامہ وہ دن جس میں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جو دلیل میں ادھر پیش کر رہا ہوں اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیا یہ دلیل میں اللہ کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں؟ تب اس کو ہوش آئے گا۔ تفسیر السراج المنیر میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں اے باطل پرست، جو دلیل ادھر آپ بناتے ہیں اور اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ جو دلیل پیش کرتے ہیں، آپ سوچیں آپ یہ دلیل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں؟ 11 کوكبہ 11ویں ثابت ہو گئی، یہ اللہ کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تکون عیدا لاولنا وآخرنا، یہ عید میلاد النبی ثابت ہو گئی کیونکہ عید کا لفظ آیا ہے۔ یہ دلیل آپ اپنے عوام کو تو بیوقوف بنا لیں گے، کیا اللہ کے سامنے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ سوچو۔ فاللہ یحکم بینہم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ذکر کیا، اللہ فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ عملی ہوگا، مناظرے کی مجلس نہیں ہوگی وہاں پر۔ تو کہ تذلیل الآخرین و تبدیعہم لا بد له من ادلۃ صحیحہ، کسی کو گمراہ قرار دینا اور بدعتی قرار دینے کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کی جو مسائل ہیں آپس میں اختلاف ہے، سماع الموتیٰ و حیات النبی اور وسیلہ و فلاں و فلاں، اس میں بھی ان کو چاہیے، آپ کسی کو غلط قرار دیتے ہیں، جی فلاں دیوبندی نہیں ہے، فلاں اہل سنت میں شامل نہیں ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کیا کوئی صحیح دلیل آپ کے پاس ہے؟ ان مسائل کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آپ نے کیسے بڑا چڑھا کر پیش کی ہے اس کو؟ آپ اپنے پیروکاروں کو اپنے سامنے واہ واہ کرنے والے کو تو آپ بیوقوف بنا دیں گے، لیکن اللہ کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے گا۔ جو دلیل آپ ادھر پیش کر رہے ہیں کیا اللہ کے سامنے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ سبب بنے اللہ کی مسجدوں میں کسی طاعت کو منع کرنے کے لیے۔ مسجد میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے یہ اس کو منع کر رہا ہے، مسجد میں درس قرآن کو منع کر رہا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں دین کا کام منع کر۔ ان یذکر فی اسمہ، اس میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، کوئی اس میں ذکر کرتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، یہ اس کو منع کرتا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا لا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ ہمارے پیغمبر کی دو ذمہ داریاں اللہ نے ذکر کی، بشارت دینا اور ڈرانا، بشیراً و نذیرا۔ اب جو شخص صرف بشارتوں کا اہتمام کرتا ہے، جی فضائل بیان کرتا ہے، تو اس نے غلطی کی، فقد اخطأ۔ اور جو صرف وعیدات بیان کرتا ہے، نظارات بیان کرتا ہے، تو اس نے بھی غلطی کی۔ ومن جمع بینہما فقد اصاب، جو دونوں کو جمع کرے گا یہ درست ہے۔ تبلیغی بھائی صرف فضائل بیان کرتے ہیں، بشیراً و نذیرا دونوں ہے، دونوں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کی مکمل رضامندی حاصل کرے جب تک یہ ان کی دین میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا کافروں کو رضا کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی کامل ہدایت ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے کلام میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے، بس ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، باقی کسی چیز میں ہدایت نہیں۔ کامل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کس میں ہے؟ قرآن اور سنت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام مصلحین اور مہتدین کا امام ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی شریعت کو مکمل قائم کیا۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام بنے، وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ دین میں اللہ اس کو امامت بنائے گا۔ مسجد کی امامت وہ تو ویسے بھی بن جائے گا، شبارت سے بھی اور تعلقات سے بھی، چمچگیری سے بھی، لیکن دین کی امامت کس چیز سے ملتی ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر و یقین کے ساتھ، وَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تَنَالَ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ، صبر و یقین سے دین کی امامت ملتی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اپنے اولاد کے لیے استقامت اور صلاح کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے اور بعد والے صالحین کا بھی طریقہ رہا ہے۔ ومن ذریتنا امة مسلمة لک، یہ امت مسلمہ کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ هو سماک المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ یہاں پر رکھا ہے، امتم مسلمۃ لک۔ ایک کیاماڑی میں وہ المسلمین ہے، جماعت المسلمین۔ انتہائی بیوقوف لوگ ہیں وہ۔ اولاد کے لیے دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة
قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اس کے بعد کیا ہے؟ واصلح لی فی ذریتی. اچھا قرآن کا انداز دیکھو. وَأَصْلِحْ لِي وَأَصْلِحْ ذُرِّيَّتِي نہیں کہا، کیا کہا؟ وَأَصْلِحْ لِي، میرے لیے. کیا مطلب؟ میری زندگی میں میرے اوراد کو میرے لیے درست کر دو. میرے مرنے کے بعد درست ہو گئے تو مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ وَأَصْلِحْ لِي. ہاں پھر ذُرِّيَّتِي نہیں کہا، فی ذُرِّيَّتِي. یہ قرآن کی بلاغت ہے. فی ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں درست کرو میرے لیے، میری ذریت میں. یعنی صرف میرے بیٹے نہیں، آگے نسلوں کو بھی ٹھیک کر لو. اگر کسی کا بیٹا ہو باپ کو ستا رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد بڑا نیک بنا، تو باپ کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں اس لیے کہا واصلح لی فی ذریتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے بعد یہ دعا مانگو. جتنا بڑا بھی آپ کام کرے دین کا، قبولیت کے لیے دعا کرو. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں بہت بڑا کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انبیاء علیہ السلام توبہ مانگ رہے، تو ہم اور آپ کو رہے تب علینا تب علینا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. مسلمان کو چاہیے کہ وہ پروپیگنڈوں اور نعروں اور خوبصورت نعروں کے پیچھے نہ جائے، اس سے متاثر نہ ہو جائے، بلکہ وہ ہمیشہ حقائق کی تلاش کرے. وہ حقائق جس کی تائید صحیح دلیل سے ہوتی ہے، صحیح دلائل سے. یہود نصارہ دونوں پروپیگنڈے کرتے تھے، کونوا ہودا او نصارى تہتدوا، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. نصارہ نے کہا نصارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو اس لیے جو لوگ نعرے لگاتے ہیں، بڑے بڑے شعار لگاتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، بڑا ان کا شور و غوغا ہے، آپ کو ان سے متاثر نہیں ہونا ہے. حقائق تلاش کرو. حقائق جو صحیح دلیل سے اس کی تائید ہوتی ہو، وہ عقیدہ لے لو، وہ عمل لے لو. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. ہدایت اور سعادت دنیا و آخرت میں صرف اسلام میں ہے. ملت ابراہیم. قولوا آمنا باللہ وما انزل الی آخرہ، عقیدے کا بیان. قولوا آمنا، تو مسلمان کو چاہیے اپنی صحیح عقیدے کا اظہار کرے. میرا عقیدہ یہ ہے. اور دو ٹوک انداز میں اس کو بیان کرے اور اس کی دعوت دے، کیونکہ عقیدہ ہی دین کی اصل و بنیاد ہے. عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے. قولوا آمنا، اپنا عقیدہ بیان کرو. ہاں صحیح عقیدہ ظاہر کرو اور اس دو ٹوک انداز میں بیان کرو اور اس کی طرف دعوت دو. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بیوقوف آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے. جو دین کے حکم پر اعتراض کرے اس کا نام ہے السفیہ، بیوقوف آدمی. سيقول السفهاء ما ولاهم، تحویل قبلے پر انہوں نے اعتراض کیا. اللہ نے پہلے سے بتایا تھا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ ایمان کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس کا حکم دے اس کو تسلیم کرو، اس پر راضی ہو جاؤ، حکمت آپ کو معلوم ہے یا نہیں، بس یہ ایمان ہے۔ یہود علماء کا عناد، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تالیف قلب اور چیزیں اور کافروں کے خواہش کی اتباع اور چیزیں، دونوں میں فرق کرنا لازم ہے۔ اگر آپ ان کی خواہش کی اتباع کریں گے آپ ظالم ہو جائیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ جو نیکی میں ادنا درجے پر کرتا ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، جو اپنے اوپر اونچا درجہ لازم کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہماری زبان میں ایک مثال ہے نا کہ ایک آدمی نے ایک مولوی صاحب سے کہا پینزے منزو نزکوم پینزے تک ہے تو ملا پسشوی زامی پسشو، میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں، آپ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ عالم کس چیز کے ہو گئے اور میں عامی کس چیز کا ہو گیا؟ اس لیے علماء کو چاہیے کہ اپنے عبادت کا معیار عوام سے اونچا رکھے، ورنہ وہ لوگ بولیں گے اس کے علم نے اس کو اتنا فائدہ پہنچایا جتنے میرے جہل نے مجھے پہنچایا۔ میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہے، میں فرض نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہے، تھوڑی بہت تلاوت میں بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہے، زیادہ کیا ہے اس میں؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ انسان کبھی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ سے بھاگ جائے گا اور چھوٹ جائے گا۔ اللہ ہر حال میں ہر جگہ میں قادر ہے اس پر، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے اللہ نے 2 علاج بتا دیے، ایک صبر، ایک نماز۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اللہ تعالیٰ کبھی مومن کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کی ذات میں، اہل و عیال میں، مال میں، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ عبادت سے انسان اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوتا ہے کہ کبھی مصیبت سے، ابتلاءات سے جس پر وہ راضی رہے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، حق چھپانے والے علماء یہود کے لیے وعید، جو حق چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ چھپاتے ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے۔ سزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ علم کا چھپانا، حق کا چھپانا، انجام کیا ہے؟ لعنت، اللہ کے رحمت سے دوری۔ اس لیے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جب تک یہ بیان نہ کرے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ مولوی صاحب کے توبے کے 3 شرائط ہے، اصلاح کرے گا، توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا اور بیان بھی کرے گا۔ وبینوا ما کتموا، جو چھپایا تھا وہ بیان کرے گا۔ جس ممبر پر غلط بات کی تھی وہاں اعلان کرے گا، غلط کتاب لکھی رد میں کتاب لکھے گا۔ اس کا گناہ متعدی ہے۔ علماء سو پر ہر چیز لعنت کرتی ہے، یلعنہم اللاعنون۔ اس طرح جو عالم ربانی ہے، حق پرست عالم ہے، اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ کیونکہ اس کا خیر بہت زیادہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مخلوق کی محبت جب حد سے بڑھ جائے
کبھی وہ محبت شرک تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے محبتوں میں حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اولیاء کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے درجے تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ محبت ہے، محبتوں میں فرق ہے۔ ماں کی محبت اور ہے، بیوی کی اور ہے، دوست کی اور ہے، والد کی اور ہے۔ اللہ کی محبت اور ہے، پیغمبر کی اور ہے، اولیاء کی اور ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کثرت سے محبوب کا ذکر کرنا یہ اس کی شدت محبت کی دلیل ہے۔ لہٰذا بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی بہت محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان تدریجاً انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے نا۔ سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ حرام کھانا۔ بس جب اس نے حرام کھانا شروع کیا، آگے اور حرام کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تو شیطان نے بھائی سب سے پہلے کیا کھلایا تھا؟ حرام۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اللہ نے کہا یہ نہیں کھاؤ، قریب بھی مت جاؤ، تو فأکلا۔ حرام کھانا بہت خطرناک عمل۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیبات کھاؤ، عمل صالح کرو۔ طیبات نہیں کرے گا، عمل صالح نہیں طالح کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ مشرکین کی ایک برائی بیان کی، ان سے کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کی تابعداری کرو، کہتے ہیں ہمیں باپ دادی کی تقلید کافی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے جس کو باپ دادی کو پایا۔ مومن کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح دلیل کی تابعداری کرے۔ اس آدمی کی تابعداری نہ کرے جو دلیل کے بغیر بول رہا ہے کہ جی میں بڑا ہوں، بس آپ میری بات مانو کیونکہ میں بڑا ہوں۔ دین اسلام دلیل کا دین ہے۔ کس کا دین ہے؟ دلیل کا دین۔ کیوں بھائی؟ دلیل اللہ کا خلیفہ ہے، اس کائنات میں دلیل اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی دلائل بیان کرتا ہے، پھر مخالفین کو کہتے ہیں ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم اگر سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو نا۔ پتہ چلا دلیل اللہ کا خلیفہ ہے، دلیل کی بنیاد پر اللہ پکڑیں گے لوگ۔ اس طرح ایک استاد سبق پڑھاتا ہے نا، اور طالب علم کو دلیل کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ دلیل تو یہ اس کا شاگرد، یہ استاذ ہے۔ اگر یہ کہتا ہے بغیر دلیل کی میری بات مانو، تو یہ اس کو غلام بنا رہا ہے، اس کا اصل حق سلب کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ جی میں بڑا ہوں، یا ہمارے بڑوں نے جو کچھ کہا ہے اگرچہ اس کی دلیل نہیں ہے ہم مانیں، کیونکہ کیا بولتے ہیں، آپ کا علم ان سے بڑھ کر ہے، آپ ان سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اچھا بھائی اگر یہی بات ہے تو پھر میں نے کیوں پڑھا؟ 8 سال میں نے کیوں پڑھا؟ اگر مجھے بولنے کا حق نہیں ہے، دلیل کے مطالبے کا حق نہیں ہے، اور دلیل گستاخی ہے، تو میں نے 8 سال کیوں پڑھا؟ یا اللہ نے مجھے فضول پیدا کیا ہے کیا؟ میری ضرورت نہیں تھی، میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس طرح تو طلباء کی ساری صلاحیتیں تباہ ہو جائیں گی۔ جو کچھ تھا وہ بڑوں نے کیا، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس پھر ان کا مطالعہ کرو، بس ختم۔ اس طرح ایک جمود طاری ہوا ہے ہر مکتب فکر میں۔
ہر مکتبی فکر میں۔ بریلوی طالب علم جرأت نہیں کر سکتا ہے کہ اپنے سوال اٹھائے اپنے استاد سے کرے، دیوبندی طالب علم بھی سوال اٹھانے کی ہمت، جرأت، اجازت اس کو نہیں ہے، ورنہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اور عجیب بات ہے، یہ لوگ فقہ پڑھاتے ہیں نا، فقہ میں امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلافات ہوتے ہیں، یہ بڑے زبردست طریقے سے کہتے ہیں جی اس مسئلے میں امام شافعی حق پر نہیں ہے، امام شافعی کی یہ دلیل کمزور ہے۔ حالانکہ امام شافعی بھی تو بہت بڑا آدمی ہے نا، مجتہد ہے۔ اس کو گستاخی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے بول دیا کہ یہ فلاں ہمارے حضرت صاحب کی یہ بات کمزور ہے، اگر یہ بات بریلوی نے کہی، بریلوی اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے، اگر یہ بات کسی دیوبندی نے کہی تو ان کے یہاں اس کی جگہ نہیں ہے، اور اگر اہل حدیث کی انہوں نے کہی تو ان کے یہاں جگہ نہیں ہے، اگر جماعت اسلامی میں اگر مودودی صاحب سے کسی نے اختلاف کیا تو وہ ان کو بھی معاف نہیں کریں گے، اگرچہ وہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، گستاخی کی ہے، اس کو درست قرار دیں گے، لیکن جہاں آپ نے مودودی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو پھر وہ قابل برداشت نہیں۔ تو ہم لوگ کتنے شخصیت پرست ہیں، اس لیے تمام مکاتب فکر کو چاہیے کہ وہ وسعت پیدا کرے اور دلیل کے اتباع کرے، نہ کہ شخصیت۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، شکر عبادت ہے اور اس سے نعمت بڑھتی ہے، شکر ادا کرو۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ دین اسلام میں اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل اباحت، مباح قرار دیا ان کو۔ حرام چیزیں بس چند ہے، حرام کم ہے، حلال زیادہ ہے، اصل حلال ہے۔ یہ چند چیزیں حرام، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ایک انگریز فاضل نے لکھا ہے کہ اسلام نے جو چیزیں حرام کی ہے، جو جانور جس کا گوشت میں نے وہ بھی چکا، وہ بھی کھایا، اسلام نے جس کو حلال قرار دیا اس کو بھی کھایا، اسلام نے جس کو حلال قرار دیا وہ لذیذ بھی ہے، صحت بخش بھی ہے، اسلام نے جس کو حرام کیا وہ لذیذ بھی نہیں ہے، صحت بخش بھی نہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخرہ۔ اعمال قلوب کو آپ جمع کریں، پھر اپنے دل کو ٹٹولے کہ آپ اس کو کیسے پا رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ قلبی اعمال ہے یا نہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، مسلمان وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں، وعدہ توڑنا یہ منافق کا کام ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص معاشرے میں امن کا ذریعہ ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ روزے کا حکم، روزے کی حکمت کیا ہے؟ الاعانۃ والتدریب علی تقوی اللہ سبحانہ وتعالی، تقوی کی مشق ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ واجب ہو یا مستحب ہو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ دعا سے انسان کو
ہدایت اور رشد حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے دعا کے بارے میں فرمایا یقین کے ساتھ مانگو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ نے جو شریعت کے احکام نازل کیے، حدود مقرر کیے، اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا کیوں فرمایا؟ جو انسان قریب جاتا ہے، شبہات کے قریب جاتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ناحق لوگوں کے مال کھانے سے ڈرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ فرد کے لیے بھی امن کا ذریعہ ہے، معاشرے کے لیے بھی بقا کا ذریعہ ہے، اور انفاق سے روکنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کے کئی معنی آتے ہیں۔ احسان کے معنی اخلاص، تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو مضبوط طریقے سے کرنا، اتقان کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مومن عمل کرتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ایتقنہ، وہ کام کیا کرے؟ مضبوط طریقے سے کرے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اتقان کا معنی بڑی مضبوط طریقے سے کرنا۔ تو جو بھی نیک کام آپ مضبوط طریقے سے کریں گے، اللہ کی محبت آپ کو ملے گی۔ ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ حتیٰ کہ تم کسی جانور کو قتل کرتے ہو یا اس کو ذبح کرتے ہو تو فاحسن القتلۃ فاحسن الذبح آتا ہے نا۔ ہم اور آپ پڑھنے پڑھانے سے وابستہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اور صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ آپ بیان کریں، اچھی طریقے سے کرو، بڑی تیاری کے ساتھ کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، عبادت کے اندر اخلاص کا اہتمام، للہ، حج و عمرہ کرو، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ ہاں، حاجی صاحب۔ اچھا، عجیب بات ہے، علماء کتنے حج عمرے کرتے ہیں، حاجی صاحب سے مشہور نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ ایک حج کر لیتے ہیں اور دکان پہ لکھا ہوتا ہے فلاں حاجی صاحب۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ عبادات کے مقصد کو پانے والا انسان، وہ علمی و اخلاقی اعتبار سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جیسے مادی اسباب کا اہتمام کرتے ہو، کھانے پینے کا، تو صلاح قلب تقویٰ کا بھی اہتمام کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم جو خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ سمجھے۔ آپ کے نظر میں وہ نیکی چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ تکبر نصیحت قبول کرنے میں مانع ہے، تکبر نہیں کرنی چاہیے انسان۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
ان لوگوں میں سے بننا چاہیے جو اپنے آپ کو بیچتا ہے اللہ کی رضامندی اور جنت کی امید میں، وہ اپنے مال جان کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سودا کر چکے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے وسوسوں سے بیدار رہنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ آرام سے انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ بہت زیادہ پناہ مانگو، مولوی کے سامنے مولوی کے روپ میں آتا ہے۔ خطوات کس کو کہتے ہیں؟ قدم کو نا، خطوات قدم بقدم یہ چڑھاتا ہے، ایک دم نہیں، آرام سے لے جاتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ امت کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی کتاب میں، اپنی دین میں اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بڑا بننے کے لیے، مفاد کے لیے، تعصب کے لیے، خواہش پرستی کے لیے، بس۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ دیکھو تین باتیں ہوتی ہیں۔ اختلاف کس نے کیا؟ تین سوالات ذہن میں رکھو۔ اختلاف کس نے کیا؟ نمبر 2 کیوں کیا؟ نمبر 3 کب کیا؟ پہلے سوال کا جواب ملے گا الا الذین اوتوہ، اہل علم نے اختلاف کیا۔ اختلاف ہمیشہ مولوی کرتا ہے۔ کب کیا؟ من بعد ما جاءہم العلم، دلیل آنے کے بعد، دلیل معلوم ہے۔ کیوں کیا؟ بغیا بینہم، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ دیکھو بھائی، جتنی بھی مکاتب فکر ہے، ایک قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن میں اختلاف ہے نہیں، قرآن ایک، پیغمبر ایک، کتب ستہ بھی سب پڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر امام بھی ایک، امام ابو حنیفہ۔ قرآن ایک، رب ایک، قرآن ایک، پیغمبر ایک، امام بھی ایک، پھر اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ ہاں نہیں، بڑا بننے کے لیے۔ اگر یہ وہ لیڈر بنا ہوا ہے نا، اس کی لیڈری ختم ہوتی ہے اگر وہ اس کو ختم کر لے۔ طلب ریاست کے لیے اور بڑا بننے کے لیے، تعصب کے لیے، ضد کی وجہ سے۔ سوال ہے نا، یہ مسلمان کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ سب قرآن پر متفق ہو جائے نا۔ یہ اتنے لوگ، اتنے فرقے بنے ہوئے، اتنے مکاتب فکر بنے ہوئے، اس کے پیچھے کون سا عامل ہے؟ حب جاہ ہے نا، حب جاہ، حب مال، یہ دو چیزیں ہیں بس۔ تو امت کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ امت اپنی کتاب میں، اپنی دین میں ریاست کے لیے، طلب ریاست کے لیے، بڑا بننے کے لیے، لیڈری کے لیے اختلاف کرے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ دنیا کی زینت کی محبت یہ سرکشی کا ذریعہ ہے، دل پر اس کو حاوی نہیں ہونے جا رہا ہے۔ دنیا کی محبت ہوتی ہے فطری طور پر، لیکن اس کو حاوی نہیں کرنا ہے۔ کافروں پر یہ حاوی ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ دائمی شریعت قیامت تک یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شریعت ماضیہ الی یوم القیامہ۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ سچا مسلمان اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کرتا ہے، اگرچہ اس کے خواہش کے خلاف ہو۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تمہارے خیر اور شر کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کفریہ طاقتیں مسلمانوں سے کیوں لڑتی ہے؟ اس میں ایک نظریہ سیاسی لوگوں کا ہے اور ایک اللہ کے قرآن کا ہے۔ سیاسی لوگ بولتے ہیں یہ وسائل کی جنگ ہے، کیا بولتے ہیں؟ وسائل کی جنگ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں واپس کر لے، مرتد بنا لے تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے۔ پتہ چلا بس نہیں چلے گا، اگر بس چلے، بس نہیں چل رہے ہوں تو بنیادی سبب مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرنا کافروں کا سبب اول وہ دین ہے، خواہ وہ اس لڑائی کو وہ جو بھی نام دے، جس روپ میں آئے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ افغانستان میں وسائل کے لیے ہے یا دین کے لیے ہے؟ بولو۔ ہندوستان میں برطانیہ آیا تھا تو وسائل کے لیے آیا تھا۔ اب قرآن کی بات زیادہ اہم ہے یہ سیاسی لوگوں کی۔ سیاسی لوگ بولتے ہیں وسائل کی جنگ ہے، وسائل ان کے پاس خود زیادہ ہے، وسائل کیا چیز ہے؟ یہ عقیدے و نظریے کی جنگ ہے، تہذیب کی جنگ ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ وسائل کی جنگ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یتیم کمزور ہے، شریعت نے اس کے حق کا بڑا لحاظ رکھا ہے، اس کے مال کو اپنے ساتھ ملا کے بھی کھا سکتے ہو، لیکن خیرخواہی ہونی چاہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اللہ تعالیٰ مومن کو وصیت کر رہے اس بات کی کہ وہ ایسی بیوی کی تلاش کرے جو مومن ہو، دیندار ہو، موحدہ ہو، دیندار ہو۔ مشرکہ کے پاس مال بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کو لات مارو۔ اپنے بہن بیٹی بھی وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، لڑکا مالدار بھی ہے اور مال بھی ہے، جمال بھی ہے، لیکن مشرک ہے، لات مارو، بدعتی ہے، مشرک ہے، لات مارو۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، ماحول ان کا ماحول شرکیہ اور بدعت والا ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اسلام نظافت اور طہارت کا عنوان ہے۔ اسلام بہت نفیس مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے بھائی، اس لیے حالت حیض میں بیوی کے پاس مت جاؤ۔ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے۔ اسلام اتنا نفیس مذہب ہے کہ کوئی آدمی کسی کا جھوٹا نہ پیے، اسلام اس پر کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ ایک مقولہ لوگوں نے حدیث بنا کے پیش کی ہے اس کو، سور المؤمن شفاء، سور المؤمن شفاء، یہ کہاں سے حدیث آ گئی؟ یہ حدیث نہیں ہے بھائی، موضوعات میں لکھا ہوا ہے۔ مومن کا جھوٹا پاک ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن شفا اس میں نہیں ہے۔ اگر مومن کے جھوٹے میں شفا ہے نا، سارے اسپتال بند کر دو، کلینک بند کر دو، جاؤ جہاں کسی سے کچھ بچے وہ لا کے کھلاؤ۔ اور یہ نفاست کے خلاف ہے، اس لیے حرمین شریفین میں عرب دین کی مزاج کو سمجھتے ہیں نا، ہر کولر کے ساتھ گلاس لگے، کاسات نصیبہ کاسات مستعملہ، ایک گلاس ایک مرتبہ استعمال ہوتی ہے پھر اس کو پھینک دو، اور یہاں گلاس باندھا ہوتا ہے کولر کے ساتھ اور اتنا گندا ہوتا ہے، اندر سے وہ نیلا ہو چکا ہوتا ہے، 50 لوگ اس میں پانی پیتے ہیں،
مسلمان اور بنگی اور سب اس کے اندر پانی پیتے ہیں، تو ایسا گند. تو بعضی لوگ جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا، کہتے ہیں جھوٹا ہے ادھر، بعض کہتے ہیں تبرکات ہے. ٹھیک ہے، کسی کے بچہ وہ کہتے ہیں کھا لو، جائز ہے، لیکن شفا بفا کچھ نہیں ہے اس میں. والمطلقات یتربصن بانفسهن اربعة قروء. عدت کی کیا حکمت ہے؟ وہ یہ کہ زوجین کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ جدائی سے پہلے یہ اپنے مصلحات پر نظر رکھے اور ان کے جو جذبات ہے وہ بچ جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. میاں بیوی میں سے ہر ایک کہ دوسرے پر حق ہے، تو اس حقوق کے ادائیگی کے بغیر کوئی خاندان سعادت مند نہیں بن سکتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مرد کو عورت پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ سورۃ النساء میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت ان میں مساوات ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خالق سے زیادہ جانتا ہوں. جس اللہ نے مرد عورت کو پیدا کیے وہ زیادہ جانتے ہیں یا تم؟ اس خالق کے کلام کو یہ جھوٹا قرار دیتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے. جو عالم ہے، مرد عورت کا خالق ہے، وہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں برابر نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں برابر ہے. عجیب بات ہے. نہ شکل و صورت برابر ہے، نہ ان کی قوا برابر ہے، نہ ان کی عقل برابر ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. شریف النفس انسان، شریف النفس شوہر عمدہ اخلاق والا ہوتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، خواہ اس سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ اس کو ناپسند ہے. حضرت علی سے ایک آدمی نے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ میری بیٹی جوان ہے، میں رشتہ کس کو دوں؟ انہوں نے کہا اہل علم کو دے دو. ان احبها اکرمها و ان ابغضها لم یظلمها. محبت کرے گا تو خوب اکرام کرے گا، اگر محبت اس کی نہیں ہے کم سے کم وہ ظلم نہیں کرے گا. جبکہ جاہل ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. آپس کے اختلافات، میاں بیوی کے اختلافات، غصہ، انتقام، یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ احکام شرعیہ کے ساتھ استہزاء کیا جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. انسان کے دل میں جو غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو دفع کرنا چاہیے، ورنہ یہ گناہ کی ابتدا ہے. فاحذروہ، اس سے بچ کر رہو. اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. وان تعفوا اقرب للتقوى. لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو اس کی بنیاد احسان پر ہونا چاہیے، فضل و احسان پر، مہربانی پر. ولا تنسوا الفضل بینکم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. طلاق کے ضمن میں طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس کے بیچ بھی نماز کا حکم آ گیا. حافظوا علی الصلوات، یہ کیوں آیا؟ کہ خاندان کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، خاندان کی ترقی، خاندان کی
اس کی دار و مدار نماز پڑھے، یہ نماز پڑھیں گے اختلافات سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں کہ اس میں الجھ کر نماز کو نظر انداز کرے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہر نماز کا اہتمام کرے، خاص طور پر نماز عصر کی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا۔ اسباب تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اسباب اختیار کرتے ہوئے تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ابتلاء کے وقت ثابت قدمی یہ ایمان والوں کی صفت ہے، منافق بھاگ جاتے ہیں۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کیا دوسرے قبیلے نے، کہا یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں، اس کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں انتخاب کرتے ہیں، علم کے لیے، دعوت کے لیے، کسی کو عالم بناتا ہے، کسی کو داعی بناتا ہے، کسی کو اللہ فقیر بناتا ہے، کسی کو تاجر بناتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے۔ لہٰذا آپ حسد نہ کریں، اللہ کا انتخاب ہے نا، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ ان اللہ اصطفیٰ، طالوت کو اللہ نے مقرر کیا۔ قالوا أنا يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ کہتے ہیں منصب کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے انسان کو، یہ تو آزمائش ہے، اگر آپ کو دیا جائے، مجبور کیا جائے تو اللہ سے مدد مانگو۔ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ثابت قدم بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا۔ شدائد اور مصیبتوں کے وقت دعا کرنا، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، یہ نصرت کا اہم سبب ہوتا ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله۔ آخرت میں زیادہ سوچنا یہ ثابت قدمی اور یقین کو بڑھاتا ہے۔ یظنون انہم ملاقو اللہ، اور پھر اللہ نے کیا عجیب بات بیان فرمائی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تھوڑی جماعت غالب آتی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی اجازت سے۔ یہاں سے علماء نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ القلۃ العاملہ، یہ لکھو اپنے پاس، القلۃ العاملہ خیر من الکثرۃ العاطلہ۔ کم لوگ کام کرنے والے یہ بہتر ہوتے ہیں ان زیادہ لوگوں سے جو محمل کام نہیں کرتے، رجال کار۔ یہ یہود ہے نا، یہ بہت کم ہے، لیکن ہمیشہ منصوبے بناتے ہیں، اتنے زیادہ عیسائیوں مسلمانوں پر غالب آ رہے ہیں۔ اور پہلے مسلمان کم تھے، تمام دنیا پہ چھا گئے تھے نا۔ ماضی قریب کے علماء بھی کم تھے، لیکن ان کی عزت زیادہ تھی اور وہ کام کر رہے تھے۔ تخطیط، منصوبے بنانا، کام کرنا، رجال کار توڑے لوگوں۔ اللہ اکبر، کام کرنے والے بندے توڑے چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔
قتال کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ اختلاف جو خواہش کی بنیاد پر ہوتا ہے یا جہل کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ جہل اور خواہش کی بنا پر اختلاف کرتے ہیں، پھر آپس میں لڑتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. قیامت کے دن انسان کو کیا چیز نہ بدے گی؟ عمل صالح، اور سب سے بڑی چیز جو اس کو فائدہ دے گی وہ صدقہ ہے، انفاق. اور مرتے وقت انسان ایک تمنا کرتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے مؤخر کر دے، فاصلی واکن من الصالحین واذکر واکن من الصالحین، نہیں، فاصدق واکن من الصالحین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دو سے مددگار ایمان والوں کا، اللہ ان کو نکالتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہے ان کے اولیاء طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو نور سے ظلمات کی طرف. ایمان و عمل صالح یہ اللہ کی ولایت کو، اللہ کی دوستی و نصرت کو شامل حال کرتا ہے. فسق و غفلت یہ شیطان کی ولایت کو، اس کی دوستی کو ثابت کرتا ہے. اللہ کی بڑی نعمت اپنی اولیاء پر کون سی ہے؟ وہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں، فراست ان کو ملتی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ. ان آتاہ اللہ الملک، پوری بادشاہی اس کو ملی تھی لیکن تب یعقوب تے دنیاوی نعمتیں اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو، عقل نہ ہو تو وہ وبال ہے. ایک جاہل آدمی کو پوری دنیا کی حکومت مل جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب انفاق محبت سے ہو، تواضع سے ہو، اس کے پیچھے احسان و اذیت نہ ہو، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایسے انفاق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خوف اور حزن سے دنیا آخرت میں، قیامت میں اللہ بچائے گا اس کو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں پھر ان سے کام کرواتے ہیں. یہ زکوٰۃ دی تھی آپ نے یا بیگار دی؟ اس سے کام کروا رہا ہے اسے. کہتے ہیں میں نے اس کو زکوٰۃ دی ہے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اچھی بات کہنا، لوگوں سے معافی کی درخواست کرنا، یہ اس صدقے سے افضل ہے جس کے بعد اذیت و احسان ہو. میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے آپ کو آپ کے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ریا کمزور ایمان کی دلیل ہے، ریاکاری کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ یہ اللہ پر، روز آخرت پر اس کا ایمان بہت کمزور ہے. بس دنیا میں چاہ رہا ہے بیچارہ، ہر کام کو ظاہر کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں انسان کے پاس ایسے نیکیوں کا ذخیرہ بھی ہونا چاہیے جو اس کی اور اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے نا، کہ آپ بھی حق سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرو
کیونکہ یہ بات کو ذہن کے قریب لانے کا اہم ذریعہ ہے. دیکھو یا اللہ نے 4 مثالیں بیان کی ہے، 2 میں انفاق مقبول ہے، 2 میں انفاق مردود ہے. باقی آپ خود پڑھیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. آپ کتاب کا نام بتا رہا ہوں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، قرآن پر مختلف پہلوؤں سے انہوں نے کام کیا ہے. تو مثالوں پر مستقل کام ہے ان کا. الامثال فی القرآن الکریم، کتاب الامثال ان کی کتاب ہے اور ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. الامثال فی القرآن الکریم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. خرچ کرنا آپ کا امتحان ہے، لہٰذا ردی کو خرچ مت کرو. ایسا نہیں کہ آپ ردی گھٹیا چیز کو خرچ کر رہے اور عمدہ کو چھوڑ رہے. آپ تو اللہ کو دے رہے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے تیرے صدقے سے. تو پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر. آپ تو اللہ کو دے رہے ہیں. جو پالتو چی اگر جماعتی چی جو چیز پالتو ہو جاتی ہے مسجد میں لوگوں کے گھر سے پانوس خراب ہو جاتے ہیں، وہ مدرسے اور مسجد میں دیتے ہیں. مولوی صاحب چاہیے آپ کو یہ گھر میں فرنیچر اور سامان خراب ہو جاتے ہیں نا، وہ مدرسوں میں دیتے ہیں یا مسجد میں لاتے ہیں. اللہ اکبر. اب تو اللہ کو دے رہے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. فقر کا خوف یہ شیطانی وسوسہ ہے، لہذا آپ فقر کو ترک انفاق کا ذریعہ مت بناؤ. شیطان ڈراتا ہے اور اللہ وعدہ کرتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ مہنگائی ہے، کیا کرو گے، بہت سارے لوگ ہیں مانگنے والے، کیا کرو گے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا بھی اور بدل کا بھی. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ وسوسہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت سے مراد یہاں فہم قرآن ہے، فہم قرآن. آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ جس کو اللہ نے علم سے نوازا اس کو خیر کثیر دیا گیا. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اور پوری دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل. پوری دنیا قلیل ہے اور علم کثیر ہے. حکمت فہم قرآن یہ کثیر ہے. اچھا حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ علم دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، پھر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھ سے افضل بھی اللہ نے کسی اور کو دیا ہے، فقد حقر ما عظمہ اللہ. قد حقر، اس نے اس چیز کو حقیر سمجھا جس کو اللہ نے عظمت دی ہے. یہاں تفسیر قرطبی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. کہا بھائی علماء کو چاہیے کہ وہ دنیا داروں کے سامنے نہ جھکے. فلا ينبغي لأهل العلم ان يتواضعوا لأهل الدنيا لأجل دنیاهم. علماء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا داروں کی دنیا کی وجہ سے ان کے سامنے جھکے. ان کے پاس قلیل ہے اور تیرے پاس کثیر ہے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کے پاس علم ہے اور بقدر ضرورت مال بھی ہے. دنیا داروں کے پاس دنیا ہے، بقدر ضرورت علم نہیں ہے. وہ علماء کے محتاج ہے
علماء ان کے محتاج نہیں ہیں. کہتے پھر بھی مولوی صاحب ان کے سامنے احتیاج ظاہر کرتا ہے اور وہ مستغنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کی ہے انہوں نے کہ کوئی صاحب خیر مالدار انسان وہ کسی عالم سے دعا سلام کرتا ہے تو اس کی محبت علم کی وجہ سے ہو گئی، اور آپ اگر ان کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کی محبت ہو گئی دنیا کی وجہ سے. وہ بہتر ہوا یا ہم بہتر ہو گئے؟ آج کل اس کی بڑی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. مصلحت احوال کے اعتبار سے عبادت سرًا اور علانیتاً دونوں صحیح. ترغیب کے لیے سرًا علانیتاً، اور ریاکاری سے بچنے کے لیے سرًا. فرض نماز فرض عبادتیں علانیہ ہونی چاہیے اور نفلی چپ کرو. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. داعی کی ذمہ کیا ہے؟ دعوت کو مطلوبہ طریقے پر پہنچائے. داعی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی. پیغمبر لازم نہیں آپ کو ہدایت کی توفیق دینا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم. اپنے آپ کو عادی بناؤ عفت اور ترک سوال کا کہ لوگوں سے مت مانگو. فإن من استغنى باللہ اغناہ اللہ. جو اللہ کے ذریعے مستغنی بنتا ہے اللہ اس کو مستغنی بنا دیتا ہے. لا يسألون الناس الحافا. بڑی زاری سے نہیں مانگتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہوگا تو آپ کی وجہ سے ہوگا. منہ کھول کے نہیں مانگتے ہیں. مخلوق کے سامنے منہ کھولنا اور الحاح و زاری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر آپ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، لوگ آپ کو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ پر بوجھ ڈال رہے ہیں، ان کو جنت مل رہی ہے اور آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو آپ کو چندہ دیتا ہے ان کو جزاک اللہ کہنا چاہیے تھا. آپ کو مصیبت میں ڈال دیا اور آپ اس کو کہتے ہیں جو جزاک اللہ کہتا ہے سمجھو یہ خود کار ہے. بھائی آپ کو تو نہیں دے رہے نا، اس لیے ذاتی طور پر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے خوشی سے لے لو. اس کو بولو مجھے دے دو، میری ذات کو دے دو، وہ میرے لیے حلال ہے. مسجد و مدرسہ کوشش کرو کہ نہیں بناؤ. بہت مشکل کام ہے، خطرناک کام ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں تو نہیں کرو. ہاں ذاتی طور پر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے وہ خوشی سے لے لو، وہ آپ کا ہے. لیکن لوگ علماء کو ذاتی طور پر کوئی چیز نہیں دیتے ہیں، مسجد و مدرسے کے لیے دیتے ہیں. اس بیچارے کو الگ دے دو تاکہ یہ مدرسے کا نہ کھائے، اس کو بھی دے دو. ہاں مدرسے کے لیے دے رہا ہے وہ تو آپ نے مصیبت میں ڈال دیا اس کو نا، وہ بھی لازمی ہے. لیکن اب وہ ہر پیسہ صحیح خرچ کرے گا، خیانت ہو گئی تو مصیبت میں وہ پڑے گا. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سودی کاروبار والے کو کیا سزا ملتی ہے؟ وہ حکمت اللہ چھین لیتے ہیں جو حق کی طرف پہنچانے والا ہوتا ہے. اس کی عقل ماری جاتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، مصیبت کا ذریعہ ہوتا ہے. اور صدقہ دنیا آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہوتا ہے. حرام مال کمائے گا دوسری طرف سے چلا جائے گا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. 281 نمبر آیت. کہ یہ قرآن میں ایک قول کے مطابق وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کو ہم بار بار دہرائیں، اپنے دل میں بٹھائیں تاکہ اس کا اثر ظاہر ہو جائے.
اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ہر نفس کو پورا بدلہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو کہتے ہیں آیت المدائنہ الطویلہ، معاملات کی سب سے لمبی آیت۔ مال کے احکامات کو سمجھنا یہ دل کے اعمال کو ضبط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب دل کے اعمال منضبط ہو جائیں گے تو اس میں دنیا و آخرت، یعنی جب معاملات درست ہو جائیں گے تو آپ کا دل درست ہو جائے گا، دل درست ہو جائے گا دنیا آخرت ملے گی۔ آپ مسجد میں لوگ بڑی بزرگ بنتے ہیں لیکن مارکیٹ میں لوگوں کو تیز چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہر چیز میں کتاب لکھی ہے، زہد میں کتاب لکھی ہے آپ نے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کتاب البیوع، معاملات کے احکامات سمجھو، شریعت کے مطابق معاملات کرو، آپ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے۔ بزرگی کی کتاب کتاب البیوع ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دے کر احسان کیا ہے، لوگ آپ کے محتاج ہے، تو آپ بھی اس طرح احسان کریں جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے۔ تکبر نہیں کرو، کوئی چیز آپ کو آتی ہے لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ سوال نہیں کرو مجھے کتنا پیسہ ملے گا، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ علم کا سب سے پہلا سبب تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو گواہی میں جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، اللہ اکبر، جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ برابر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور ہمارے عدالتوں میں کرائے کے گواہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ ملتے ہیں نا۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سمع و طاعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کی ولایت اور نصرت یہ دشمنوں پر غلبے کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ جی اب سوال کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ صدقات وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر ریاکاری کرنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے درس ہو۔ ابھی آپ سو رہے تھے، ہم نے بیان کر لیا، آپ